روزہ صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک کھانا، پانی اور جماع سے رک جانے کا نام ہے، اور ان تینوں چیزوں کے ہمانہ جتنی چیزیں آتی ہیں ان تمام چیزوں سے باز رہنے کا نام روزہ ہے۔ اور روزہ جب انسان شروع کرتا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ روزے کی نیت کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ۔ یہ عبداللہ بن عمر اور حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی صحیح روایت ہے، جسے احمد اور ابو داؤد وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کرتا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، روزے کی نیت نہیں کرتا اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ شریعت کا قاعدہ یہ ہے انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس لیے اگر انسان نے روزہ رکھا اور اللہ کی رضامندی کے ارادے سے اس کی نیت سے روزہ نہیں رکھا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ البتہ نیت کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان دل میں یہ عزم اور پختہ ارادہ کرے کہ میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں یا فلاں کام کرنے جا رہا ہوں۔ زبان کے ذریعہ نیت کا اظہار کرنا شریعت کے درس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس لیے زبان کے ذریعہ روزے کی نیت کرنا یہ غلط اور غیر شرعی طریقہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، مجھے حیرت ہوتی ہے یہ سوچ کر کہ جو لوگ روزے کی نیت الفاظ کے ذریعہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بے صوم غد نویت، میں نے کل کے روزے نیت کیا۔ میں حیران ہوں کہ روزہ آج رکھا جانا ہے اور کل کے روزے کی نیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سحری کھاتے وقت یا رات میں نیت کی جاتی ہے کہ میں نے کل کے روزے کی نیت کیا اور وہ روزہ آج کا ہوتا ہے، کل کا روزہ نہیں ہوتا۔ غد کے معنی عربی زبان میں الیوم الآتی، کل آنے والے دن کو غد کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں آج کو الیوم کہا جاتا ہے، کل گزشتہ جو گزر چکا ہے اس کو الامس کہا جاتا ہے، اور کل جو آنے والا ہے اس کو الغد کہا جاتا ہے۔ تو یہ کہے کہ ہم نے کل آئندہ روزہ رکھنے کی نیت کیا، آج کی نیت کہاں گئی؟ آج کے دن کے روزے کی نیت پائی گئی؟ نہیں پائی گئی۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ انسان غور کرنے کی کوشش نہیں کرتا، انسان اس میں